وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے میرے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے، کہ اگر تم نے شکر کیا. کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی نا، کیسے عذاب سے ان کو نکالا، کیسے فرعون کو غرق کیا ان کی نظروں کے سامنے. اسباب کی دنیا میں بنی اسرائیل کے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی، وہ ظلم کی چکی میں پستے رہتے. کیسا اللہ نے ان کو بچایا. تو اللہ نے کیا اعلان کیا تھا، اگر تم نے شکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہیں زمین کی خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، مادی ترقی بھی دوں گا اور روحانی ترقی بھی دوں گا. اور اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو بنی اسرائیل نے جب شکر کیا اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، جب ناشکری کی تو دنیا کے سامنے نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے حوالے کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا وقال موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ان تکفروا انتم اگر تم ناشکری کرو گے اور جو لوگ بھی زمین میں سب کے سب ناشکرے بن جائیں تو کیا ہوگا فإن اللہ لغنی حمید اللہ تو غنی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ پہلے بھی قابل تعریف تھا، تمہاری ناشکری کرنے سے اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیا مطلب، میں جو تمہیں شکر کا حکم دے رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں دے رہا. تو جس چیز میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس پہ تو بڑا حریص ہوتا ہے وہ. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے، چونکہ پچھلے رکوع میں ہے نا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ذکرہم بایام اللہ. ایام اللہ قرآن کی اصطلاح میں پچھلی امتوں کے واقعات کو کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے تھے اور کیا کہا تھا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم اے بنی اسرائیل کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبریں نہیں آئی ہیں، قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود والذین من بعدہم اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئیں لا یعلمہم الا اللہ جن کو نہیں جانتا مگر اللہ. پوری تفصیل اللہ کے پاس ہے لیکن سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ کیا جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم بجائے پیغمبروں کی بات سننے کے کہ چلو ایمان نہ لے کر آتے لیکن سنتے تو رہتے نا، پیغمبروں کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے چہروں پہ رکھ کے ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے. وقالو اور کیا کہتے تھے انا کفرنا بما ارسلتم بہ ہم اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس کو دے کے آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے. قالت رسلہم پیغمبروں نے کیسا پیارا جواب دیا کہ تم ہماری مخالفت میں خدا کا انکار کر رہے ہو، ہم ایک خدا کی بات کر رہے ہیں تم ان بتوں کو پوج رہے ہو، تو ہماری مخالفت میں ہماری دشمنی میں کر کیا رہے ہو، نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ دشمنی میں آ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو وہ شخص جواب میں کیا کہے گا کہ یار تو میری دشمنی میں اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہا ہے، یعنی میں تجھے اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں، میں تو تجھے تیرے ہی تو ماں باپ ہے نا، ان کے تجھی پر تو احسانات ہیں. تو جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کیا. انہوں نے کہا فی اللہ شکن اس خدا میں شک کر رہے ہو، یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہو کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے خدا کے منکر بن رہے ہو تم. تو کیا اس خدا میں تم شک کر رہے ہو فاطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ خود بخود تھوڑی بنے ہیں، کوئی تو کریٹر ہے نا جس نے بنایا. تو اتنی بڑی ذات کا تم انکار کر رہے ہو. یدعوکم اور وہ ذات صرف پاورفل نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دین کی طرف بلا رہا ہے. وہ اللہ وہ کیوں تمہیں بلا رہا ہے، یدعوکم وہ تمہیں ہمارے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. کیوں لیغفر لکم من ذنوبکم تاکہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دے. کفر کی حالت میں بڑے بڑے جرائم کرتے آئے ہو، کتنوں نے زنا کیا ہوگا، کتنوں نے چوریاں کی ہوں گی، کتنوں نے دل دکھایا ہوگا، قتل کیے ہوں گے،
وہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ ایمان لے آؤ، توحید لے آؤ، پچھلا جو شرک کا گناہ ہے وہ بھی معاف کروں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو اتنی بڑی آفر اور پیشکش اس کی طرف سے ہے، تو اس خدا کے تم انکار کر رہے ہو۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک خاص وقت تک وہ مہلت بھی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی عافیت کے ساتھ۔ اگر تم اس اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو وہ عذاب بھی جو جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب بھی مؤخر ہو جائے گا، تو ایک خاص وقت تک تمہیں اللہ زندگی بھی دے گا۔ یہ سارے تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، تو اس ذات کا تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ لیکن جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان۔ کیسے ضدی تھے، دیکھیں ہر دھرم لوگ تھے۔ ایک آدمی کہہ رہے آپ اپنے ابا کی خیال کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ اس کو بجائے اس کی دعوت کو ماننے کے آپ کہہ رہے ہو تو میری طرح کا آدمی ہے۔ تو بھائی آپ کی طرح کا ہے یا نہیں ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پیغمبر لے کر جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، ہماری مخالفت میں اس کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن ضدی لوگ جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو، یعنی پھر وہی بات گھما کے وہیں لے کر آ رہے ہیں، تریدون ان تصدونا، اور پھر نیت پہ بھی شبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہو، گویا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو، یعنی آپ کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں، ہمارا کلچر چینج کرنے کے لیے آئے ہو۔ لیبل آپ نے توحید کا اور حق کا لگا دیا، مقصد ہے ہمارا پورا کلچر چینج کر دینا۔ فاتونا بسلطان مبین، لہذا کوئی واضح سلطان دلیل لے کر آؤ۔ یہاں دلیل سے مراد تھی عقلی دلائل تو دے دیے نا پیغمبروں نے، ایک واضح معجزہ لے کر آؤ۔ قالت لہم رسلہم، پیغمبروں نے جواب میں کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی نہیں ہے ہم مگر تمہاری طرح کے انسان۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے یا نور کی بنی ہوئی مخلوق ہیں؟ ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں۔ دعوت کو دیکھو ہم کیا دعوت دے رہے ہیں تمہیں، بات کو دیکھو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، یعنی اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان ہونے کے باوجود پیغمبر بنا دیا، تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ رہا یہ کہ واضح معجزہ لے کر آؤ، تو بھائی ہم خدا تھوڑی ہے، ہم تو بشر ہیں، انسان ہیں، ہم تھوڑی کوئی خوارق عادت کے طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ وما کان لنا، ہمارے بس میں نہیں ہے، ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر آ جائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تو کوئی معجزہ بھی دکھا دے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو تم جس قسم کی باتیں کر رہے ہو اس پہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی اللہ ہی پر توکل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تمہارے شر سے بچائے گا۔ پھر اپنے آپ کو پیغمبر موٹیویٹ کرتے تھے۔ دیکھیں انسان کو جیسے ضرورت ہے کوئی دوسرا اس کو موٹیویٹ کرے نا، حوصلہ افزائی کرے، بعض دفعہ انسان خود بھی اپنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کو اتنی مخالفت ہوتی تھی کہ پھر یہ خود اپنی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور کیسے اپنے آپ کو یعنی موٹیویٹ کرتے تھے، برانگیختہ کرتے تھے صبر پر۔ کیسے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے۔ ہمارے راستے کا مطلب وہ راستے جو ہمارے فائدے کے ہیں، جن طریقوں پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس نے وہ سارے راستے ہمیں بتا دیے۔ یعنی اس سے مراد ہے شریعت کے بہت سارے احکام کہ ان پر چل کر ہم، اصل جو صراط مستقیم ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کو ایک بھی کہا جاتا ہے، متعدد بھی۔ احکام کے لحاظ سے وہ متعدد ہے، بہت سارے شریعت کے احکام ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ۔ تو اللہ کی رضا کا راستہ، جو بھی اللہ کی رضا کا راستہ ہوگا نا، وہ اس مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی ہوگا، یہ ہر وہ راستہ جو جس پہ چل کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ متعدد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اس لحاظ سے ان کو متعدد کہا گیا۔ یعنی معنوی اعتبار سے وہ ایک ہی ہے کہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اور تقسیم کے لحاظ سے وہ متعدد راستے ہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں ہمارے راستے یعنی ہمارے فائدے کے راستے بھی دکھا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم ضرور ضرور صبر کریں گے ان مصیبتوں پہ جو تم ہمیں، جو تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کیونکہ
तवक्कुल करने वालों को चाहिए अल्लाह ही पे तवक्कुल करें। जब अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई है तो अब हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे कि तुम उसको मानते हो या नहीं मानते, तुम हम पर तंज करते हो, ताने देते हो, इन बहसों में हम नहीं पड़ेंगे। तो इसका मकसद ये था कि पैगंबर उनको मायूस करना चाहते थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लिहाजा तुम ही मान जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। ये हमारा रुकू भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मुख्तसर इल्मी नुकात बयान करके मैं आगे चलता हूँ। वही ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, पहली बात तो शुक्र की फजीलत हमें पता चली कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, ना शुक्री करने से नेमतें घटती हैं। शुक्र में ये भी है कि आप नेमत के वजूद का एतराफ़ करें, उस नेमत को गलत इस्तेमाल ना करें, ज़ाया ना करें और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ किया करें, और वो नेमतें इस्तेमाल करके गुनाह ना करें, गुनाहों से बचें। ये सारे शुक्र के तकाज़े हैं। दूसरी बात, हमें अल्लाह का गनी होना पता चला कि शुक्र करने से हमारा ही फायदा है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। पिछली उम्मतों का ढीठपना पता चला कि पैगंबर जब दावत देते थे उनके मुंह पे हाथ रख के उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया करते थे। और जैसे सूरह नूह में आता है ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैंने जब भी अपनी कौम को दीन की दावत दी तो ये अपनी कानों में उंगलियां ठोस लिया करते थे ताकि दावत सुनने ही को ना मिले। और एक बात ये भी पता चली कि जो फातिर समावाती वल अर्द है उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। आज जो मुल्हिद लोग हैं, एथियस्ट लोग हैं, वो खुदा के वजूद ही के मुनकिर हैं, तो उनको भी आप ये आयत कह सकते हैं, अफिल्लाहि शक्कुन फातिर समावाती वल अर्द, यार जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया उसमें शक करते हो। यानी इसकी मिसाल ऐसे जैसे किसी मैकेनिक ने कोई गाड़ी बनाई, अब आप कहें ये गाड़ी खुद ब खुद बनी है, तो अगला क्या कहेगा, यार इस गाड़ी के बनाने वाले में तुम शक करते हो, उसके इनकार कर रहे हो, इतनी अजीब व गरीब चीज खुद से कैसे बन गई। तो यही अंदाज पैगंबरों का है कि गाड़ी तो एक छोटी सी चीज है, पूरी इस कायनात को सजा दिया जिस